وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھی، آپ حضرات کی خدمت میں رب ذوالجلال کی اس مقدس، مطہر اور منظم کلام سے دو آیات شریفہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔
اس خالق کائنات کی بارگاہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا اور التجا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین مجھ ناچیز عاجز اور کمزور انسان کو قرآن و سنت کے مطابق حق سچ کھول کر بلا خوف لومۃ لائم بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عقائد و نظریات، اعمال و اخلاق اور معاملات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی عقل انسان کو سیدھی راہ پہ چلاتی ہے، لیکن اس عقل کے لیے بھی، اس عقل کو بھی درست راستے پر چلانے کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وحی والی روشنی پڑے گی تو یہ عقل دیکھ سکتی ہے۔ جس طرح آنکھ انسان کی صحیح سلامت ہو، بینائی اس کی صحیح سلامت ہو، لیکن اندھیرے میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، روشنی پڑے گی، ٹیوب لائٹ جلائی جائے گی یا کوئی بھی روشنی کا بندوبست ہوگا، تب یہ ظاہری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ عقل انسانی بھی اللہ کی وحی والی روشنی کی بغیر اندھی ہے۔ وحی والی روشنی پڑے گی تب یہ انسانی عقل دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، تب یہ سیدھی راہ پہ چل سکتی ہے۔ تو یہ عقل والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے کئی مقامات پر فرمایا کہ یہ آیات قدرت، یہ آیات کائنات عقل والوں کے لیے ہیں۔ عقل والے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، لیکن عقل کا کیا معیار ہے؟ عقل والے کون لوگ ہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ معیار ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دنیا کی دولت ہے، جائیدادیں ہیں، بنگلے ہیں، اپنی گاڑی ہے، یہ عقل والا ہے۔ جس نے دنیا بہت اکٹھی کر لی، یہ عقل والا ہے جی، اس نے اپنی اولاد کا مستقبل بنا لیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ محاورہ چلتا ہے، جنہوں نے گھر دے داڑے اور کملے بھی سیانے۔ ہم نے یہ معیار بنا رکھا ہے۔ کامیابی دنیا و آخرت میں عقل والوں کے لیے ہے، لیکن عقل والے کون ہیں؟ رب العالمین نے خود ان کی نشانیاں بیان فرمائی، اوصاف کا تذکرہ فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل والوں کی پہچان کروائی ہے۔ تو قرآن مقدس میں جو عقل والوں کی صفات بیان ہوئی، ان سب کا تذکرہ تو اس مختصر
मुख्तसर सी नशिस्त में नहीं हो सकता। चंद एक निशानियां जो रब्बुल आलमीन ने अक़ल वालों की बयान फरमाई है वो इंशाअल्लाह बयान होंगी। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। पक्की बात है, यकीनी बात है, आसमानों और जमीन की तख्लीक में, दिन और रात के आने जाने में, लैलो नहार की गर्दिश में, दिन रात के अदलने बदलने में लआयात, अलबत्ता निशानियां हैं। और निशानियां किन लोगों के लिए? फरमाया लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए। जमीनों आसमान की पैदाइश में, लैलो नहार की गर्दिश में, दिन रात के अदलने बदलने में निशानियां ही निशानियां हैं। ऐ अल्लाह, अक्ल वाले हैं कौन? उनका भी तारुफ हो जाना चाहिए। फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह का जिक्र करके छोड़ नहीं देते, फिर आराम नहीं करते। अल्लाह का जिक्र हर वक्त उनकी जुबान पे जारी होता है। फरमाया क़ियामत खड़े हैं तो भी अल्लाह का जिक्र, बैठे हैं तो भी अल्लाह का जिक्र, वअला जुनूबिहिम करवट के बल लेटे हैं तो भी अल्लाह का जिक्र। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, हर हाल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। घर में है तो भी अल्लाह का जिक्र, बैठक में है तो भी अल्लाह का जिक्र, महफिल में भी है तो अल्लाह का जिक्र, खलवत में है तो भी अल्लाह का जिक्र, जलवत में है तो भी अल्लाह का जिक्र, बाजार में है तो भी अल्लाह का जिक्र, मस्जिद में है तो भी अल्लाह का जिक्र है, खड़े हैं तो भी अल्लाह का जिक्र, बैठे हैं तो भी अल्लाह का जिक्र, लेटे हैं तो भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अल्लाह की याद से उनकी जुबान हर वक्त तरोताज़ा रह जाती है। अल्लाह की याद से उनका दिल कभी गाफिल नहीं होता। क्यों? जो अल्लाह का जिक्र जब दिल में होगा, ये बंदा कभी भी गुनाह नहीं करेगा, कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। जब भी कोई काम करने लगेगा अल्लाह की याद हाजिर होगी। जब भी कोई फेल करने लगेगा, कोई बुराई की तरफ ध्यान गया, दिल बुराई की तरफ गया, तो फौरन अल्लाह की याद मुतवज्जे हो जाएगी, तो इस गुनाह से बच जाएगा, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएगा। इसलिए तो फरमाया अक्ल वाले वो लोग हैं जो हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं। अल्लाह अकबर। सुबह आँख खुली, जुबान पे जिक्र जारी हो गया, अल्लाह की याद जुबान पर जारी हो गई। उस वक्त भी दुआ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जागे जो
جو ہیں آنکھ جو کھلی ہے اللہ کا ذکر جاری ہو گیا، اب گھر سے باہر نکلے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مسجد میں داخل ہوئے تب بھی اللہ کا ذکر، مسجد سے نکلے تو بھی اللہ کا ذکر، گھر میں رہے کاروبار میں رہے اللہ کا ذکر جاری ہے، حتیٰ کہ رات کا وقت آ پہنچا، اب نیند کرنے کو دل چاہا، اب اس دنیا سے کٹنے لگا، ہاں نیند کے لیے بستر پر جو لیٹا اب بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، ہر حال میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ ذکر اللہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور ضرورت بھی ہے اللہ کے ذکر کی۔ دو آدمی دیہات کے رہنے والے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لے آئے، ان میں سے ایک آدمی پوچھ لیتا ہے اللہ کے پیغمبر، من خیر الرجال، لوگوں میں سے بہترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اس کے اچھے ہوں، یہ سارے لوگوں میں سے بہترین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے لمبی زندگی بھی عطا فرمائی اور نیکی کی توفیق بھی دی، اعمال زیادہ ہیں اور عمر بھی ساتھ ساتھ لمبی ہے، فرمایا لوگوں میں سے بہترین بندہ یہ ہے۔ دوسرا دیہاتی بندہ عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، شرعی احکام، یہ شرعی احکام ہم پر بہت کثرت سے آ پہنچے، فانبئنی بشیء اتشبث بہ، اب کوئی ایسی چیز بتلائیے، کچھ ایسا عمل بتلائیے جس کا دامن میں کبھی نہ چھوڑوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تازی رہنا چاہیے، تیری زبان پر ہر حال میں اللہ کا ذکر جاری ہو۔ تو یہ پہلی نشانی، پہلی صفت ہے جو اللہ کریم نے عقل والوں کی صفت بیان فرمائی، فرمایا الذین یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اذکار کی کثرت ہونی چاہیے، ذکر اللہ ہر زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی بالکل آخری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کلمے ارشاد فرمائے، فرمایا کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ان کو پڑھنا آسان
کتنا اجر ملے گا؟ نا نا نا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان اور ترازو پر بہت بھاری ہوں گے۔ جب رب العالمین نے ترازو لگانا ہے، اعمال نامے تل رہے ہوں گے، اس وقت یہ دو کلمے جو تلیں گے، فرمایا یہ دو کلمے بہت ہی بھاری ہوں گے میزان اور ترازو میں۔ اللہ اکبر، فرمایا حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں وہ کلمے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دو کلمے تو ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے کہ جن کا پڑھنا آسان، ترازو پر ان کا وزن زیادہ، اور نمبر 3 رب العالمین کو محبوب بھی بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے آسان جملے ہیں، پڑھنا آسان ہے، میزان پر بھاری ہے، رب العالمین کو محبوب ہیں، تو کوئی کم وقت بندہ ہوگا جو ان کو یاد نہ کرے۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ پہلی صفت ہے، پہلی نشانی ہے کہ یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہاں ذکر سے مراد نماز لی ہے کہ عقل والے وہ ہیں جو نماز نہیں چھوڑتے، ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں، قیاما، اگر طاقت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، ہیلا بہانہ عذر نہیں کرتے، وقعودا، بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر عذر زیادہ ہے، بیماری زیادہ ہے، فرمایا وعلی جنوبہم، تو پھر کروٹ کے بل لیٹے لیٹے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہیں عقل والے، یہ ہیں شعور والے لوگ۔ اللہ اکبر، یہ پہلا وصف اور پہلی صفت ہے عقل والوں کی۔ آگے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ عقل والے زمین و آسمان کی تخلیق اور پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود انسان کو اس غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ زمین و آسمان کے اندر ذرا غور و فکر کر کے دیکھنا۔ فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، برکتوں والی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا تہ بتہ۔ فرمایا برکت دینے والی ذات صرف وہی ہے جس نے آسمانوں کو 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا۔ فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اے مخاطب تو رحمان کی اس تخلیق میں ذرا بھی فرق نہ دیکھے گا۔ فرجع البصر، ذرا نظر اٹھانا اس آسمان کی طرف دیکھ تو صحیح، هل ترى من فطور، صدیاں جو گزر گئی ہیں، کئی زمانے جو گزر گئے ان کو بنے ہوئے، غور و فکر تو کر، ذرا دیکھ تو صحیح، تجھے کچھ شگاف نظر آ رہا ہے، کوئی پھٹن نظر آ رہی ہو، ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ، هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين، ایک بار نہیں، فرمایا بار بار دیکھ، نظر کو بار بار آسمان کی طرف لوٹا جا۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تیری نظر تو تھک جائے گی لیکن آسمان کے اندر تجھے ذرا برابر بھی عیب نظر نہیں آئے گا۔
اللہ اکبر۔ تو دعوت فکر دی رب العالمین نے انسان کو کہ وہ رحمان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرے، دیکھے، کہیں اس کو آسمان کے اندر شگاف نظر آئے، پھٹن نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ آیات کائنات کے اندر رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے لگ جائے، پھر اللہ رب العالمین اس کی ہدایت کا سامان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جتنے بھی آئے انہوں نے بھی لوگوں کو دعوت کا یہی انداز اپنایا کہ دیکھو بھائی کائنات کی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اس کائنات کے اندر، ذرا آپ غور و فکر تو کریں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز کہ آپ علیہ السلام کی وہ قوم جو ستارہ پرست تھی، سورج پرست تھی، مظاہر پرست تھے، یہ مجوسی تھے، ستاروں کی عبادت کرتے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کس طریقے، کس خوبصورت انداز سے ان کو دعوت فکر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، دیکھیے نا یہ ذرا ستارہ نکلا ہوا ہے، یہ چاند نکلا ہوا ہے، اس چاند کی طرف دیکھو۔ فلما رأى القمر بازغا قال ربی۔ جب چاند کو دیکھا، چاند کے پجاریوں کو دکھایا، دیکھو اس چاند کو، ہارا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ کیا یہ میرا پالنہار ہے؟ کیا یہ میرا خالق و مالک ہے؟ کیا یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے؟ ہارا ربی، کیا اس کو میں اپنا رب بنا لوں؟ کیا اس کے سامنے میں جھکنے والا بن جاؤں؟ اللہ اکبر۔ قوم بھی جواب میں کہتی ہے ہاں یہ ہمارا رب ہے، یہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، چاند بھی ڈوبنے لگ گیا، چاند بھی غروب ہونے لگ گیا۔ فرمایا فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جس وقت چاند ڈوب گیا، چاند غروب ہو گیا، فرمایا قال لا احب الآفلین، میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جس پر زوال آ جائے، جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، اس کو میں اپنا رب نہیں بناتا۔ کیوں؟ جس پر زوال آ جائے وہ الہ نہیں ہوتا، جس پر جو غروب ہو جائے وہ داتا و دستگیر نہیں ہوتا۔ ہاں جس پر زوال آ جائے وہ دستگیر نہیں ہوتا، وہ خالق و مالک نہیں ہوتا۔ میں تو اس کو اپنا الہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں جس پر زوال آ جائے۔ اللہ اکبر۔ جو نظروں سے چھپ جائے، جو محتاج ہو، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرا، اب ستارہ جو ابھرا، خوب چمکتا ہوا، جگمگاتا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو دعوت فکر دے رہے، دیکھو نا ہذا ربی، کیا یہ میرا خالق و مالک ہے؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، وہ ستارہ بھی ڈوب گیا۔ فرمایا جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، وہ الہ اور داتا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعوت فکر ہے، ہر انسان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے آیات قدرت کے اندر، کائنات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے چیزوں کو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی قوم کو سمجھا رہے ہیں مختلف انداز سے۔ صبح جو ہوئی، اب سورج نکل آیا، ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، قوم بھی خوش ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں گے، اس کو رب بنا لیں گے۔ ابراہیم علیہ
السلام سورج کو دیکھتے ہیں، فرمایا فلما رأى الشمس بازغة، جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتا دیکھا ہے، سورج اپنی جوانی پر آ گیا، روشنی تیز سے تیز تر ہو گئی، اندھیرا بھاگ گیا، تاریکی ختم ہو گئی، پوری دنیا کو روشن کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں ہذا ربی ہذا اکبر، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو بہت بڑا ہے، بڑا عالی شان ہے، روشنیاں بکھیر رہا ہے۔ ہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ قوم بھی بڑی خوش ہو گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ ہم تو مان لیں گے، ہم تو اس کے سامنے جھک جائیں گے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ تو انہیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، مغرب کا جو وقت آیا، اب سورج بھی ڈوبنے لگا، سورج بھی غروب ہونے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں فلما افلت قال لا احب الآفلین، جب سورج غروب ہو گیا ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں میں تو ڈوبنے والوں سے پیار نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، وہ الہ نہیں ہوتا، وہ داتا نہیں ہوتا۔ جو زمین میں چھپ جائے وہ داتا و دستگیر نہیں ہوتا۔ جس پر منو مٹی آ جائے وہ پکارنے کے لائق نہیں ہو جاتا۔ جو کفن نہ پہن سکے، محتاجی ہی محتاجی ہے، وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ جو قبرستان تک چل کر نہ جا سکے وہ الہ اور داتا نہیں ہوتا۔ جو خود کفن نہ پہن سکے وہ دستگیر نہیں ہوتا، وہ خالق و مالک نہیں ہوتا۔ جو خود غسل نہیں کر سکتا اس کو غسل دینا پڑتا ہے، وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ جو خود قبر میں اتر نہ سکے وہ خالق و مالک، داتا و دستگیر، گنج بخش نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ غوث اعظم نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم خلیل اللہ قوم کو سمجھا رہے ہیں لوگوں جس پر زوال آ جائے، جو غروب ہو جائے، جو ڈوب جائے، وہ الہ اور معبود نہیں ہوتے۔ الہ اور معبود تو وہ ذات ہے جس پر کبھی زوال نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الہ اور معبود تو وہ ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ انسان غور و فکر تو کرے، اللہ نے اپنی توحید کے دلائل اس پوری کائنات میں رکھ دیے ہیں، اگر کوئی غور و فکر تو کرے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی توحید کی دلیل موجود ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ الہ اور معبود، سجدے کے اور رکوع کے لائق، خالق و مالک، علی انہ واحد، وہ اللہ اکیلا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عقل والے لوگ وہ ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر فرماتے ہیں۔ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کر کے نتیجہ کیا نکالتے ہیں یہ عقل والے لوگ۔ فرمایا ربنا یہ عقل والے آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں اللہ اس دنیا میں تو نے کوئی چیز بھی رائے گاں اور فضول نہیں بنائی۔ اللہ تو عقل والوں کی پہلی صفت، پہلی نشانی جو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران شریفہ کے اندر بیان فرمایا وہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اور دوسری نشانی، دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، آیات قدرت سے اللہ کی
اور سورۃ الرعد شریفہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے عقل والوں کی چند نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، عقل والے لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بجا لاتے ہیں، اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ اللہ سے کون سا وعدہ کیا ان لوگوں نے کہ جن کے بارے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، یہ اللہ سے کیے ہوئے اس پختہ وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بھی بیان فرما دیا سورۃ الانعام شریفہ میں۔ اللہ اکبر، چند جمعے پہلے آپ کے سامنے وہ وعدہ، وہ عہد الست ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تمام ارواح کو جمع فرما کر ساری انسانی ارواح سے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا الہ اور معبود نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح انسانی نے بیک زباں ہو کر جواب دیا تھا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا الہ اور معبود ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی وعدے کو یاد دلا رہے ہیں۔ فرمایا عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، چوتھی صفت اور چوتھی نشانی عقل والوں کی وہ ہے کہ یہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ رشتے جوڑتے ہیں، یہ رشتے توڑتے نہیں، یہ قطع رحمی نہیں کرتے۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ ان کو جوڑتے ہیں۔ فرمایا الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا سلمن قطعک، اے بندے تو اس سے جوڑ جو تجھ سے قطع رحمی کرے، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس سے تعلق جوڑ لے۔ سلمن قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تو اس کو درگزر کر دے، تو اس کو معاف کر دے۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، جو تجھ سے برائی سے پیش آئے، جو تجھ سے برا کرے تو اسے بھلائی کر۔ اللہ اکبر، کتنے بہترین اصول اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ فرمایا برابری کا معاملہ نہ ہو بلکہ آدمی حسن سلوک کرے، احسان کرے، دوسرے سے بڑھ کر اس سے پیش آئے۔ فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ دے۔ سلمن قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس کو جوڑ دے۔ اور فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم و زیادتی کرے تو اس کو معاف کرتا جا۔ اور فرمایا واحسن الی من اساء، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اسے حسن سلوک کے ساتھ پیش آ، تو اسے کے ساتھ بھلائی کر۔ اور آج ہمارے کیا اصول ہے، ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ جی ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ پاکستانی قوم کا بنایا ہوا اصول ہے۔ اور میاں والی اللہ اکبر اعتقاد ہے کہ کوئی ایسا چونڈی پاوے ایسا چک پسند، یعنی پہلے نال ود کے پیش آنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سلمن قطعک، جو تجھ سے توڑے تو سے اس کو جوڑ۔ اللہ اکبر، یہ ہے عقل والے لوگ۔ اور فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، عقل والوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، ہر قدم ڈر ڈر کر اٹھاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔
جب پیشی ہو تو کہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نہ مل جائے، اس سے وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو عقل والے لوگوں کی وہ صفات ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی کئی اوصاف ذکر ہوئے قرآن مقدس میں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سناؤں گا کہ آپ علیہ السلام نے عقل والے آدمی کی کیا نشانی بیان کی، عقل والے آدمی کی کیا تعریف بیان فرمائی۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جس بندے نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا، میں نے کتنی برائیاں کی، کتنی نیکیاں کی، میں نے اللہ کی نافرمانیاں کتنی کی ہیں، میں نے اللہ کی فرما برداری والے عمل کتنے کیے، میں نے نمازیں کتنی چھوڑ دی، روزے میں نے کتنے چھوڑ دیے، زکوٰۃ میں سال میں کیا ادا کرتا ہوں یا نہیں، حج کے فرض ہونے کے باوجود میں نے حج کیا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا من دانا نفسہ، جس نے اپنا محاسبہ کر لیا، یہ ہے عقل مند انسان۔ اللہ اکبر، من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اس دنیا کی زندگی میں تیاری کر لی، فرمایا عقل مند بندہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو عقل مند انسان ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والعاجز، اور بے وقوف بندہ کون ہے؟ فرمایا من اتبع نفسہ ہواہا، جو بندہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگا رہا، جو کچھ دل میں آیا وہ کر ڈالا، یہ نہ سوچا رب العالمین نے منع فرمایا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہاں اس نے یہ کچھ بھی نہ سوچا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف ہے وہ بندہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا، وتمنا علی اللہ، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا رہا، اللہ کے سامنے اللہ کے نافرمانیاں بھی کرتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے امید بھی لگائے بیٹھا ہے، وتمنا علی اللہ، اللہ غفور الرحیم ہے جی، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے گا۔ فرمایا سب سے بڑا بے وقوف ہے یہ بندہ۔ اللہ اکبر، تو آج ہم نے عقل کا کیا معیار بنا لیا ہے، وہ مال ہے، جائیداد ہے، کوٹھی اور بنگلے ہیں۔ اللہ اکبر، اور قرآن و سنت نے کیا معیار عقل کا بیان کیا۔ آج ہمیں بھی عقل کے اس معیار کو سامنے رکھنا چاہیے جو معیار رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جو کچھ عرض کیا رب العالمین اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔